کچھ بات کریں گے نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے. یہ معاملہ اب حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعرات تک محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی ہے. جیل ذرائع کے مطابق ہفتے میں ایک دفعہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کرائی جاتی ہے. تحریک انصاف نے نئے میثاق جمہوریت کے لیے تمام جمہوری قوتوں کو دعوت بھی دے دی ہے اور تمام فریقوں کے اتفاق سے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ کر دی ہے. اب ساری سچویشن ہے اس پر تجزیہ اور خبر دونوں لیتے ہیں. احتشام صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بات کرنا چاہوں گی. پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا نام دیا جانا، اس میں پارٹی کے اندر سے بھی ہم رکاوٹیں دیکھ رہے تھے. اس بار کیا وہ رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں؟ اور اگر کل یہ ہو جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر والا سارا پروسیس ہو جاتا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے کچھ معاملات بہتری کی جانب آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں آمنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی کی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن تعیناتی کرنا یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایک ویلکمنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو بڑا ڈیلے کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا 25 اگست 2025 سے یہ عہدہ خالی ہے، جب آپ نے دیکھا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے عمر ایوب، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے ہونے کے بعد. ابھی جہاں بہت زیادہ کرٹیسزم بھی حکومت پہ ہوتا تھا، یا صادق صاحب کو کہا جاتا تھا آپ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کرتے، جب یہ دوسری مرتبہ آپ کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عمر ایوب پہ جو مختلف کیسز ہیں جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا. یہ لیم ایکسکیوز تھا. پھر آپ نے دیکھا جو بھی آپ بات کر رہی ہیں کہ بیچ میں ایک فارورڈ بلاک کا بننے کی بات ہوئی تھی، اور اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ بھی کیا تھا سردار یا صادق صاحب اسپیکر صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخالفت کر رہے تھے کہ جی اپنا یہ نئی نامزدگی ہونی چاہیے، کیونکہ پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں اس میں آ رہے، باہر سے دونوں آ رہے ہیں، سینٹ کے لیے بھی اور قومی اسمبلی کے لیے بھی. تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی 3 لوگ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ملتے تھے، عامر ڈوگر ملتے تھے، اسد کیسر ملتے تھے اور بیرسٹر گوہر، تینوں میں سے کون ہے نام بتائیں گے؟ تو انہوں نے ہنس کے ٹال دیا اس بات کو. لیکن ایک بات آمنا یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بننے کی باتیں ہو رہی تھی، ریزنٹمنٹ تھی، لیکن الٹیمیٹلی یہ طے ہو گیا. ان کی آخری میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی کی کہ 76 ایم این اے جو ہے نا وہ انڈورس کریں گے اچکزئی صاحب کو، اور کوئی ان کے مقابلے میں جو ہے نا نہیں کھڑا ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن کے مقابلے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے تو اچھا ہو گیا کہ یہ معاملہ طے ہو گیا. بڑے عرصے کے بعد ہوا، بیچ میں نہیں جاتے کیسا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی دوستی ہے اچکزئی صاحب سے، تو انہوں نے یا صادق کو کہا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں اس کو ہونا چاہیے. تو یہ الٹیمیٹلی یہ ہو گیا. ابھی دیکھیں نا آمنہ، دیانتداری کی بات ہے. پارلیمنٹ تو ڈس فنکشنل تھی نا، قومی اسمبلی تو چل نہیں رہی تھی نا. اب لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہو، ایک بڑی سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ ریگولرلی اس کو اٹینڈ نہ کر رہی ہو، اور آئے دن وہاں پہ آپ دیکھیں بائک آؤٹ ہوں، اور جب بھی سیشن ہوتا تھا آپ نے دیکھا ماردار ہوتی تھی. تو کم از کم یہ ہوگا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے بعد ایک ان کو مینڈیٹ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی بیہاف پہ اچکزئی صاحب بات کر سکتے ہیں، اور معاملات کو بہتر کرنے کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی کس طریقے سے درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت جو ہے نا وہ کم ہو سکتا ہے، اور پھر ہم جو بات کرتے ہیں اعتدال پسندی آئے گی. اب اس میں بڑے ایکسٹینڈ بارٹس ہیں. ابھی اگلا مرحلہ جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. جی اب یہ کہ اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ جو ہی میرا یہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے میں آپ لینے کے بعد میرا پہلا کام ہوگا کہ میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی کوشش کروں گا. اب اس حوالے سے بڑا واضح طور پہ ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ جو پرائم منسٹر کے سیاسی مشیر ہیں آمنہ، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم دیکھیں گے اپنا یہ 8 فروری کی جو بات ہو رہی ہے، یہ احتجاج کرتے ہیں کس طرح کا کرتے ہیں، کیا ہوگا، اور یا تو یہ اس کو انڈو کر دیں یا اعلان کر دیں کہ یہ ہم کوئی اس طرح کا کنٹری وائڈ شٹر ڈاؤن نہیں کرنے جا رہے، پہیہ جام. اگر یہ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں ملاقات نہیں کرائی جائے گی. اب یہ کس حد تک اس میں وہ زور لگا کے بات کر رہے ہیں، پیچھے اس کے کون کھڑا ہے، کتنا ہوگا نہیں ہوگا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن آپ پرسنلی آپ کا کیا اوپینین ہے محمود خان اچکزئی کے لیے؟ ان حلقوں میں آپ سمجھتے ہیں قبولیت ہے جس کی وجہ سے شاید معاملات آگے جا کے بہتر ہوں، بہتری کی جانب جائیں، اسی وجہ سے شاید نوٹیفیکیشن بھی ہو رہا ہے چاہے ڈیلے ہو کر ہوا؟ دیکھو آمنہ، یہ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ قبولیت نہیں ہے. اچھا، وہ تو کسی طرح بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت کے لوگ ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اتنا زیادہ پریشر تھا. تو پھر کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا؟ کہہ رہی تھی کہ جمہوریت کے جی
ہاں جمہوریت کے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں اس پہ پورا نہیں اتر رہے تھے، لوگ دیکھتے تھے باہر کے بھی. اب تو بات اوپنلی ہو گئی ہے آمنہ، یہ تو دونوں طرف سے آ گیا اور انڈرٹیکنگ باقاعدہ دے دی گئی ہے اپنا اسپیکر صاحب کی طرف سے کہ بائی آل مین یہ جمعرات کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اگلی بات تو ہے نا وہ آمنہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اب یہ جو انہوں نے کمیٹی ایک بنا دی ہے کہ جی سب سے ڈائلاگ ہوگا. پہلی تو بات ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے جو وہ لوگ جو چھوڑ گئے ہیں یا جن کو پی ٹی آئی نے فارغ کر دیا ہے، فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں، اسد ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اسد عمر ہیں. اب انہوں نے ایک پچھلے دنوں ایک اسلام آباد میں کانفرنس کی، سب پارٹیوں کو بلایا. آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں گیا، پی ٹی آئی نہیں گئی، پیپلز پارٹی نہیں گئی، اس میں پی ایم ایل این نہیں گئے، کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں. اب یہ کہ انہوں نے سب پارٹیوں کو تو کہہ دیا ہے، اب اس سب پارٹیوں میں پیپلز پارٹی ہوگی، پی ایم ایل این ہوگی. اگر یہ سب کو بلاتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت اچھی خوشائند بات ہوگی. اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جمہوریت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور اس اکانومی بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ملک میں افراتفری ہو، سیاسی درجہ حرارت نیچے نہ آ رہا ہو، اختلاف آپ بڑے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح لیڈ کرتے ہیں. ایک چیز احتشام صاحب، ابھی بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی تو ملاقات ہو گئی ہے، لیکن جو اڈیالہ کے باہر جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں دن بدن گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ملاقات نہ کرانا کیوں گورنمنٹ ایک سردردی اپنے لیے پال رہی ہے؟ ملاقات کروا دی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک مومنٹم بھی بن رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. پھر کل بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی مار کٹائی والے معاملات بھی چلے ہیں. سو آپ نہیں سمجھتے کہ ان سے حالات خراب ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سختی ہوگی تو 8 فروری والا جو پہیا جام ہے اس کو بھی کنٹین کر لی گی گورنمنٹ؟ دیکھیں آمنہ اس حوالے سے بڑا واضح طور پہ آپ کو بتاؤں، علیمہ خان کا جو ایک ہاکش گروپ ہے نا، ان کے اپنے مسائل ہیں اور پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے جاتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رویہ جو اختیار کیا گیا ہے نا، اس سے ہماری مشکلات بڑھیں گی، بانی پی ٹی آئی کو کبھی ممراح نہیں کر سکتے. دوسرا آمنہ جو اصل مسئلہ ہے نا، وہ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا چکزئی صاحب نے چند دن پہلے بات کی تھی کہ میں ٹھیک ہے بن جاؤں گا، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 20 بندے بھی ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے، جن میں مطلب ان کے کہنا تھا کہ اختلافات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جانا، وہ کہتے ہیں میں مانتے ہی نہیں ہوں گور رجسٹر گور کو، وہ پارٹی کے صدر ہیں. جب اس طرح کے اختلافات ہوں گے تو بات نہیں بنے گی. اور دوسرا آپ نے دیکھا آئے دن، ابھی انہوں نے کہا تھا پچھلے دنوں کہ سب لوگ جائیں گے، اور چکزئی صاحب نے کہا تھا کہ 10,000 لوگوں کو جانا چاہیے، تو ان کے اپنے ایم این ایز نہیں گئے وہاں پہ، اپنے ایم پی ایز نہیں گئے، تو بڑے کم لوگ تھے. ٹھیک ہے سختی بھی ہوتی ہے، روکا بھی جاتا ہے، لیکن آپ جو ریزالو دکھاتے ہیں جانے کا. اب لوگ آخری بات امپورٹنٹ بات ہے، ایک دو باتوں میں یہ کہوں گا آمنہ، اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور ڈیفینیٹلی جناب آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو تو شاید وہ جیت جائیں، لیکن لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی چند ایک وجوہات میں سے ان کے اپنے اختلافات بھی ہیں. ابھی دیکھیں جس طریقے سے ٹوٹلی توجہ دینا بند کر دی ہے کے پی کے نئے چیف منسٹر نے. لیکن کراچی میں جو ایک اننگ ہوئی ہے احتشام صاحب، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ امپیکٹ آئے گا؟ اور 8 فروری کو شاید جو باقی صوبے ہیں اس میں بھی ہم اس طرح کے کچھ حالات دیکھیں جو ہم نے کراچی میں دیکھا؟ دیکھیں آمنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے صوبوں میں اور سارے شہروں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. ابھی دیکھیں انہوں نے تو اعلان کیا، یہ تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی 8 فروری کو ہم نے اسلام آباد نہیں آنا. ایک اپنے اپنے شہروں میں جو احتجاج کریں گے، کتنے لوگ نکلیں گے، کتنے روکیں گے، کتنوں کو روکا جائے گا دوسری بات ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح لوگوں کو نکلنا چاہیے نا، ایک اب جی جین زی کی بات ہو رہی تھی، ایران کی بھی بات ہوئی، نیپال کی بھی بات ہوئی، اور عرب اسپرنگ کی بھی بات ہوتی رہی پاکستان میں، تو یہاں پہ اب دیکھیں صورتحال بدل گئی ہے. کچھ آمنہ جس کو کہتے ہیں مثبت حقیقتیں جو ہوئی ہیں، جنگ کا جیتنا، فوج کے حق میں بہت سارے لوگوں کا واپس آنا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں ہوتی تھیں، سوشل میڈیا بریگیڈ کا نہ رکنا، اور گالی گلوچ کا وہ جس کو کہتے ہیں اس سے پرہیز نہ کرنا، اس سے معاملات خراب ہوئے ہیں. لوگ بھی چاہتے ہیں، تنگ آ گئے ہیں. بھی دیکھیں نا جب خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں آمنہ کہ 54,000 ہم پہ ایف آئی آرز ہیں، 22,000 بندے ابھی بھی ہمارے جیلوں میں ہیں. بھئی ان کو چھڑانے کا ایک طریقہ کار ہے نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.